الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. حمد و ثنا کے بعد درود نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد نہایت واجب الاحترام حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے اور آپ اللہ تعالیٰ کی خاص توفیق سے بندہ ناچیز ایک نئے درس کے ساتھ حاضر خدمت ہے. رب تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. اے ایمان والو، کھاؤ ہماری دی ہوئی صاف ستھری چیزیں، اللہ کا احسان مانو اگر تم اس کو پوجتے ہو. جس طرح مسلمان پر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، کلمہ یہ فرض ہے، اسی طرح رزق کی حلال تلاش کرنا اور ایسا جائز کام اختیار کرنا جس سے حلال روزی کمائی جا سکے وہ بھی فرض ہے. اور بلکہ ہر عبادت سے پہلے رزق کی حلال کا ہونا ضروری ہے. اگر اس نے نماز پڑھی، اس نے کوئی عبادت کی، اس نے رزق کے حلال کھایا ہوگا، اس نے رزق کے حلال سے کپڑے پہنے ہوں گے، اور اس نے حرام سے بچ کر کوئی بھی عبادت کرنی ہے تو اس سے پہلے اس کے جو کھانا یا پینا، یہ جو اوڑھنے والا ہے چیزیں ہیں، وہ ساری حلال کمائی کی ہوگی، تو اس کی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کلمہ طیبہ یہ سارے قبول ہوں گے. اگر اس کے بدن پر، اس کے پیٹ پہ، اس کے کپڑے یا اس کا کھانا حرام کی کمائی سے ہے تو وہ کبھی بھی اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی. یوں سمجھے کہ ہم نے ایک بنیاد بنانی ہے، ہم نے ایک عمارت بنانی ہے. عمارت کی اگر ہم بنیادیں اچھی بنائیں گے، مضبوط بنائیں گے تو وہ عمارت بھی بہت اچھی اور خوبصورت بنے گی.
اگر بنیادیں مضبوط نہیں ہیں تو پھر ان بنیادوں کے اوپر ایک خوبصورت اور عمدہ قسم کی عمارت بنانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب و کسب الحلال فریدۃ بعد الفریدہ۔ مشکاہ شریف میں ہے کہ کسب حلال تلاش کرنا یہ فریضوں کے بعد ایک فرض ہے۔ اور رب تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر حکم فرمایا ہے کہ ایسے ہی خداوند تعالیٰ نے حرام سے بچنے کا بھی حکم فرمایا۔ جس طرح حلال کا حکم فرمایا اسی طرح حرام کا بھی حکم فرمایا۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق نہ کھاؤ۔ اس آیا کریمہ میں مال ناحق کھانے کا حکم فرمایا ہے۔ وہ مال ناحق خواہ چوری کا ہو، ڈکیتی کا ہو، یعنی کسی کا بھی اگر آپ نے حق مارا ہے تو وہ آپ کی عبادت قبول نہیں ہوگی، وہ حرام میں شمار ہوگی۔ تو حرام کی جو کمائی ہے وہ کبھی بھی اس سے وہ آپ کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہے، آپ اس سے جو بھی عبادت کرتے ہیں وہ قبول نہیں ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید فرقان حمید میں جس طرح حلال کے بارے میں ارشاد فرمایا، اسی طرح حرام کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا کہ ہم اے ایمان والو ایک دوسرے کے مال ناحق نہ کھاؤ۔ کہ کیا وجہ ہے کہ ہم آج جو ایک رسم و رواج بن چکا ہے، بڑے فخر سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے فلاں کا حق مار لیا، اور طرح طرح کے ہمارے معاشرتی مسائل ہیں، ہم اپنی بہنوں کے حق نہیں دیتے جائیداد میں سے، اور یہاں تک کہ کئی لوگ تو اس کو اچھا ہی نہیں سمجھتے۔ اور پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ زمین کے ایک ایک انچ کا جو ہم سے حساب ہونا ہے ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ ہم اب کیا کرتے ہیں، ہماری زمین ہوتی جہاں تک ہے ہم اس سے آگے اپنا نشان لگا لیتے ہیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ مسلمان بھائیوں، ہمارے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے جو ارشاد فرمایا، ان اللہ طیب لا طیب ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، یعنی رب تعالیٰ خود پاک ہے اور پاک چیزوں کو پسند فرماتا ہے۔ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا يدخل الجنت لحم نبت من السخط، حرام کی روزی پر پڑنے والا گوشت کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے ایک کپڑا خریدا ہے 10 درہم کا اور اس میں 1 درہم بھی حرام کا ہے تو وہ کبھی آپ کی عبادت قبول نہیں ہوگی، وہ آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ آج ہمارا جو حال ہے، دن رات اسی سوچ میں رہتے ہیں کہ مال اکٹھا کرنا ہے، پیسہ اکٹھا کرنا ہے، جیسے طریقے سے بھی آئے، ہم اس کی بنیاد نہیں دیکھتے۔ ہم اس کو جو کمائی ہے، جو ذریعہ ہے، وہ نہیں دیکھتے کہ کیسے آ رہا ہے، حرام کی کمائی سے آ رہا ہے یا حلال کی کمائی سے آ رہا ہے۔ تو دوستان محترم، یہ سوچنے کی ہمیں ضرورت ہے، کیوں کہ ہم دن رات جس کوشش میں لگے رہتے ہیں اپنی اولاد کے لیے، اگر ہم نے اپنی اولاد کو حلال روزی سے کمایا ہوا مال کھلایا ہوگا تو وہ ہماری اولاد ہمارا پھر کل ہمارا ادب بھی کرے گی، ہمارا احترام کرے گی، اور ہمارے پیچھے بعد میں ہمیں یاد بھی کرے گی۔
اگر وہی اولاد جس کو ہم نے دنیا میں خوش رکھنے کے لیے، اس کی ضرورتیں پورے کرنے کے لیے کسی چیز میں کوئی فرق نہیں کیا، حرام حلال میں فرق نہیں کیا، بس لا کے دیتے رہے، ان کو کھلاتے رہے، پھر آخر میں پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ تو بہتر ہے اپنی کمائی حلال طریقے سے کمائیں، حلال طریقے سے بچوں کو کھلائیں، اور ان کی تربیت پھر آپ کی جو ان کی بچوں کی تربیت ہے وہ اچھی ہوگی۔ یہ ایک آپ کے لیے میسج ہے حلال روزی کے لیے۔ حلال روزی میں بڑی برکت ہوتی ہے، اور جتنی اگر بے شک آپ کی تھوڑی بھی ہے لیکن اس میں بہت زیادہ برکت ہوگی۔ اگر حرام کی روزی آپ بہت زیادہ اکٹھی کر لیتے ہیں لیکن اس میں آپ کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حلال روزی کمانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔